بس مائسن، مریم نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور میرے رخسار پر بہنے والے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، تم ایک بہت دلیر اور حوصلہ مند نوجوان ہو، مجاہد ہو اور مجاہد رویا نہیں کرتے۔ تم ایک بہت بڑے مقصد کے لیے لڑ رہے ہو اور جب مقصد بڑا ہو تو ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس وقت کے بارے میں سوچو جب تم ان خونخوار بھیڑیوں کو وادی سے نکال پھینکو گے۔ ان کے غلیظ وجود کے بغیر وادی کتنی حسین لگے گی، کتنا سکون ہوگا۔ پھر یہاں کسی کا خون نہیں بہے گا، کسی لڑکی کی عزت نہیں لٹے گی۔ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی عزت اور آبرو اور جان کے نذرانے پیش کر کے انہیں آزادی کا تحفہ دیا۔ تم ایک باہمت نوجوان ہو، حوصلہ ہار گئے تو یہ قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ نہیں مائسن، تم ان قربانیوں کے امین ہو، انہیں ضائع نہیں ہونے دو گے۔ مریم مجھے سینے سے لگائے بار بار میرا منہ چوم رہی تھی، کبھی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگتی۔ گاہے بگاہے کمانڈر محب اللہ اور محمد اعظم کے ہمدردانہ بول بھی میری سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ میری ہچکیاں سسکیوں میں بدل گئیں اور پھر میں بتدریج پرسکون ہوتا چلا گیا۔ مریم کافی دیر تک مجھے اپنی آغوش میں لیے بیٹھی رہی، پھر اس نے آہستگی سے مجھے دوبارہ بستر پر لٹا دیا اور اٹھ کر غار کے دوسرے حصے میں چلی گئی۔ کمانڈر محب اللہ اپنی جگہ سے سرک کر میرے قریب آ گیا اور ہمدردانہ باتیں کرنے لگا۔ تقریباً 20 منٹ بعد مریم بغیر دودھ کی چائے بنا کر لے آئی۔ مٹی کے مگ تھے، کثرت استعمال سے ان کا رنگ بھی اڑ چکا تھا۔ ایلومینیم کی کیتلی بھی دھوئیں سے بالکل کالی ہو گئی تھی۔ اس نے چائے انڈیل کر ایک ایک مگ کمانڈر محب اللہ اور محمد اعظم کو دے دیا اور مجھے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ وہ ایک ہاتھ سے مجھے سہارا دے رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے قہوے کا مگ میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ قہوے میں الائچی کی خوشبو تھی، پتی اور چینی کا تناسب بھی بہت مناسب تھا، جس سے چائے خوش ذائقہ ہونے لگی تھی۔ چائے پلانے کے بعد مریم نے مجھے لٹا دیا اور خود چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ کمانڈر محب اللہ اور محمد اعظم تقریباً 2 گھنٹے وہاں رہے اور پھر اگلے روز آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ مریم غار کے دہانے تک ان کے ساتھ گئی اور پھر واپس آ کر میرے پاس بیٹھ گئی اور دیر تک باتیں کرتی رہی۔ پھر کچھ فاصلے پر بچھے ہوئے گدے پر لیٹ گئی۔ اس کے قریب ہی دیوار کے ساتھ ایک سب مشین گن پڑی ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہم دونوں یہاں اکیلے ہوں گے، لیکن مریم نے بتایا کہ 3 آدمی غار کے باہر مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ مریم کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی اور پھر میری پلکیں نیند کے بوجھ سے جھکنے لگیں۔ مریم کی آواز مجھے بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو 7 بج رہے تھے۔ وقت مریم نے بتایا تھا غار کے اندر میرے لیے تو یہ اندازہ لگانا ہی ممکن نہیں تھا کہ دن کا وقت ہے یا رات کا۔ مریم نے مجھے اٹھا کر منہ ہاتھ دھلایا۔ اس دوران 2 آدمی غار کے اندر آ گئے تھے۔ ان کی عمریں 25 سے 30 کے درمیان رہی ہوں گی۔ دونوں کے قد لمبے اور ہاتھ پیر مضبوط تھے۔ دونوں کے کندھوں پر سب مشین گنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ دونوں کی آنکھیں سرخ تھیں اور شیو بڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک کا نام زیغم تھا اور دوسرا چنپیر۔ وہ رات کو غار کے باہر ڈیوٹی دے رہے تھے۔ ان کا ایک ساتھی اب بھی باہر موجود تھا۔ مریم غار کے دوسرے حصے میں چلی گئی۔ اس کی واپسی تقریباً 20 منٹ بعد ہوئی۔ اس نے چائے کی کیتلی اور مگے میرے قریب ہی فرش پر رکھ دیے اور دوسرے ہاتھ میں میلا سا دسترخوان بھی فرش پر رکھ دیا جس میں روٹیاں لپٹی ہوئی تھی۔ مریم نے مگوں میں کاوا انڈیل کر دسترخوان کھول دیا۔ روٹیاں موٹی موٹی تھی اور آٹے میں نمک ملا ہوا تھا۔ قہوے کے ساتھ یہ نمک والی روٹیاں واقعی مزہ دے رہی تھی۔ مجھے تو قہوے کے ساتھ نمک ملی روٹیاں کھانے میں مزہ آ رہا تھا، اس لیے کہ میں پہلی مرتبہ کھا رہا تھا، لیکن مجاہدین تو عرصے سے ان چیزوں پر گزارا کر رہے تھے۔ یہی ان کے لیے من و سلوہ تھا اور یہ خوراک بھی کبھی انہیں نصیب ہوتی تھی اور کبھی کبھی 2-2 دن فاقے کرنے پڑتے تھے۔ زخیم اور چنپیر ناشتہ کر کے میرے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر ایک طرف فرش پر پڑ کر سو گئے۔ اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ان کا تیسرا ساتھی بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ بارہمولہ سے 2 لڑکے آ گئے ہیں جنہوں نے غار کے باہر ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔ وہ نوجوان بھی ناشتہ کر کے سو گیا۔ ڈاکٹر مریم نے برتن سنبھالے اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ وہ دھیمے لہجے میں مجھے اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی مجاہدین کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان پچھلے 2 برسوں کے دوران اسے بڑی سنگین تجربات سے گزرنا پڑا تھا۔ کئی مرتبہ موت سے آمنا سامنا بھی ہوا تھا۔ ایک مرتبہ تو خود بھی زخمی ہو گئی تھی اور پھر ایک اور موقع پر اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال میں پھنس گئی تھی۔ اس موقع پر کمانڈر محب اللہ نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ پاکستان واپس چلی جائے، مگر مریم نے صاف انکار کر دیا کہ مجاہدین کو اس کی ضرورت ہے اور وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جس طرح مجاہدین کی تنظیموں کے بعض لیڈر بھارتی فوجیوں کو سب سے زیادہ مطلوب تھے، اسی طرح ڈاکٹر مریم بھی موسٹ وانٹڈ تھی۔ بھارتی فوج کے کشمیری ہائی کمانڈ کو پتہ
چل گیا تھا کہ مریم نام کی ایک عورت زخمی ہونے والے مجاہدین کی مدد کر رہی ہے، انہیں نئی زندگی دے رہی ہے، اور وہی مجاہدین صحت یاب ہو کر بھارتی فوجوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فوج کی ہائی کمان نے بعض مجاہدین کے ساتھ ڈاکٹر مریم کے سر کی رقم بھی مقرر کر رکھی تھی، لیکن ڈاکٹر مریم اس صورتحال سے خوفزدہ نہیں تھی۔ اس نے نہ تو کبھی یہاں سے بھاگنے کا سوچا تھا اور نہ ہی کہیں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کسی ایک جگہ پر ٹک کر بھی نہیں بیٹھتی تھی، ہر جگہ اس کی ضرورت رہتی تھی۔ کبھی وہ بارہ مولہ میں ہوتی، کبھی گلبرگ میں، کبھی پہلگام میں، اور کبھی اننت ناگ میں، کبھی سری نگر میں، کبھی جموں میں۔ جہاں اس کی ضرورت ہوتی وہ پہنچ جاتی۔ ان علاقوں میں بعض غار تو ایسے تھے جو چھوٹے چھوٹے اسپتالوں کا منظر پیش کرتے تھے۔ کہیں 3 زخمی مجاہدین زیر علاج تھے تو کہیں ان کی تعداد نصف درجن سے بھی زیادہ ہوتی۔ یوں ان مجاہدین کی دیکھ بھال کے لیے ہر جگہ کوئی نہ کوئی موجود ہوتا، مگر ڈاکٹر مریم بھی بلا خوف و خطر ان علاقوں کے چکر لگاتی رہتی۔ اور ڈاکٹر مریم کے حق میں ایک بات اچھی تھی کہ بھارتیوں کے پاس اس کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ میں ایک مرتبہ بڑی دلچسپ صورتحال سے دوچار ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر مریم مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، میں ان دنوں پہلگام گئی ہوئی تھی۔ اس علاقے میں سکھوں کی آبادی کچھ زیادہ ہی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً وہ بھی بھارت کے متعصب ہندو فوجیوں کی عتاب کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ 2 دن پہلگام میں رہنے کے بعد اننت ناگ کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں ہماری بس روک لی گئی۔ بھارتی فوجیوں کی ہائی کمان کو اطلاع مل گئی تھی کہ مجاہدین اس طرف کوئی بڑی کارروائی کرنے والے ہیں، اس لیے پہلگام سے اننت ناگ تک فوجی پارٹیاں جگہ جگہ بسوں کو چیک کر رہی تھی۔ ہمیں جس پارٹی نے روکا تھا اس میں 8 فوجی شامل تھے، جس کا انچارج ایک نوجوان سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا۔ ان کی جیپ سڑک کے عین درمیان میں کھڑی تھی۔ مسلح فوجیوں نے بس کو گھیرے میں لے لیا اور تمام مسافروں کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور انہیں لائن میں کھڑا کر کے تلاشی لی جانے لگی۔ بس کے مسافروں میں میرے ساتھ کچھ عورتیں بھی شامل تھیں۔ فوجی بلا لحاظ ان کے جسموں کو بھی ٹٹول رہے تھے کہ انہوں نے اپنے لباس کے نیچے کوئی اسلحہ تو نہیں چھپا رکھا۔ میرے کندھے پر کپڑے کا ایک میلا سا تھیلا لٹکا ہوا تھا، جس میں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کچھ ضروری ادویات اور انجیکشن وغیرہ بھی تھے۔ میں مسافروں کی قطار میں 7ویں نمبر پر تھی۔ نوجوان ہندو لیفٹیننٹ چند گز دور کھڑا بڑی ہوس بھری نگاہوں سے قطار میں کھڑی ہوئی عورتوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری باری بھی آ گئی۔ میرے سامنے کھڑے ہوئے فوجی نے تلاشی لینے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ لیفٹیننٹ اچانک ہی کرا اٹھا اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر جھکتا چلا گیا۔ تمام فوجی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لیفٹیننٹ پہلے نیچے بیٹھا اور پھر سڑک پر لیٹ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ دبائے ہوئے تھا، چہرے پر بے پناہ کرب کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اسے دل کا دورہ پڑا تھا۔ 2 فوجی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ بری طرح پیر پٹخ رہا تھا۔ کیا تم میں سے کوئی ڈاکٹر ہے؟ ایک فوجی نے بس کے مسافروں کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میں غیر ارادی طور پر آگے بڑھ گئی۔ لیفٹیننٹ کی حالت واقعی بہت ابتر تھی، سینے میں بہت شدید درد اٹھ رہا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں سے سینے کو دبائے دوہرا ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب جھک کر چند سوال کیے، جن کا جواب اس نے بڑی مشکل سے کراتے ہوئے دیا۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ انجائنا کا مریض تھا، لیکن اس نے کسی کو کبھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ تاہم اس قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس کی جیب میں اینجیسٹ کی گولی موجود رہتی تھی۔ میں نے اس کی جیب سے ایک گولی نکال کر اس کی زبان کے نیچے رکھ دی اور اپنا تھیلا کندھے سے اتارا اور ٹٹولنے لگی۔ اتفاق سے تھیلے میں والٹران کے 2 انجیکشن موجود تھے۔ میں نے ایک انجیکشن اس کی نس میں لگا دیا۔ ایک فوجی نے میری مدد کی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ بھارتی فوج کا لیفٹیننٹ ہے۔ یہی بھیڑیے ہمارے مجاہدین پر گولیاں برساتے ہیں اور ان کے جسموں میں انگارے بھر دیتے ہیں۔ بس کی تلاشی کے دوران بھی یہ کسی بے گناہ نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا سکتے تھے۔ اس کے سینے میں اٹھنے والا درد جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ میں اگر چاہتی تو اسے تڑپ تڑپ کر مر جانے دیتی، مگر میں ڈاکٹر ہوں۔ زندگی بچانا میرا کام ہے، زندگی چھیننا نہیں، اور میرا طب کا پیشہ دین دھرم نہیں دیکھتا۔ میں اس ہندو لیفٹیننٹ کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے اسپتال پہنچانا ضروری ہے۔ میں نے ایک فوجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دل کا دورہ پڑا ہے، میں نے انجیکشن دے دیا ہے، مگر صرف یہ انجیکشن کافی نہیں ہے۔ بات ان فوجیوں کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے اپنے افسر کو اٹھا کر جیپ کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ لیفٹیننٹ اس وقت اگرچہ کسی حد تک پرسکون ہو چکا تھا، مگر اس کی حالت تشویشناک تھی۔ تکلیف دوبارہ شدت اختیار کر سکتی تھی۔ دیوی جی، وہی فوجی جس نے انجیکشن لگانے میں میری مدد کی تھی، میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کی بڑی کرپا ہے، وقت پر آپ کام آ گئیں، لیکن اگر راستے میں ہمارے صاحب کو تکلیف ہو گئی تو ہم کیا کریں؟ آپ کی مہربانی ہوگی دیوی جی، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے بس کے دوسرے مسافروں کی طرف دیکھا۔ بعض کے چہروں پر شدید ناگواری کے تاثرات تھے، لیکن میں کسی کو اس طرح بے بسی کی موت مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔
اس لیے اپنا تھیلا سنبھال کر خاموشی سے جیپ میں بیٹھ گئی۔ وہ بڑی جیپ تھی، تمام فوجی اس میں آ گئے اور جیپ حرکت میں آئی۔ اس کا رخ اننت ناگ کی طرف تھا جو وہاں سے قریباً 10 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ 10 میل بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ کسی بھی موڑ پر کسی بھی وقت مجاہدین کی کوئی پارٹی اس پر حملہ کر سکتی تھی۔ اس صورتحال میں بھی لپیٹ میں آ جاتی۔ فاصلہ اگرچہ 10 میل تھا مگر پہاڑیوں میں بل کھاتا ہوا راستہ بڑا خوفناک تھا، اس لیے جیپ کی رفتار بھی زیادہ تیز نہیں تھی۔ راستے میں ہمیں 2 اور فوجی ٹرک ملے، وہاں سے ایک راستہ پہاڑیوں میں کسی دوسری طرف نکلتا تھا۔ اس طرف سے مجاہدین کے حملے کا زیادہ خطرہ تھا، اس لیے فوجی ٹرک اس راستے کی ناکہ بندی کیے ہوئے تھے۔ ہماری جیپ 1 منٹ کو ان ٹرکوں کے پاس رکی اور پھر آگے روانہ ہو گئی، اور تقریباً 1 گھنٹے میں 10 میل کا فاصلہ طے کر کے ہم اننت ناگ کے چھوٹے سے ہسپتال میں پہنچ گئے۔ لیفٹیننٹ کو فوراً ہی ایمرجنسی میں پہنچا دیا گیا۔ 2 ہندو ڈاکٹر فوراً ہی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ میں انہیں بتا رہی تھی کہ میں نے لیفٹیننٹ کو ٹریٹمنٹ دیا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے چونک کر میری طرف دیکھا، یہ انجیکشن تو کوئی ڈاکٹر ہی دے سکتا ہے، اور پھر تمہارے پاس وہ انجیکشن کہاں سے آیا؟ اس ڈاکٹر کی آنکھوں میں شبہ کی جھلک تھی۔ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بعض ادویات اپنے پاس رکھتی ہوں، کسی ایسے ہی موقع پر کسی کی زندگی بچانے کے کام آ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر کو مجھ پر شبہ ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ سوالات کرتا رہا، مجھ پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہو رہی تھی، مگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا اور پھر موقع پاتے ہی ہسپتال سے نکل گئی۔ میں خیریت سے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ پورے شہر میں میری تلاش ہو رہی تھی۔ فوجی پارٹیوں نے محض شک کی بنا پر کئی گھروں پر چھاپے مارے تھے اور میرے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے عورتوں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ انہیں ڈاکٹر مریم کی تلاش تھی جو کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والے مجاہدین کی مدد کر رہی تھی اور جس کے سر کی قیمت مقرر کی جا چکی تھی۔ مریم خاموش ہو گئی، اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ کہہ رہی تھی، دیکھا تم نے یہ ہندو کس گندی فطرت اور گندی ذہنیت کے مالک ہیں۔ میں نے ان کے ایک افسر کو موت کے منہ سے بچایا تھا اور وہ مجھے تلاش کر رہے تھے، میرا جسم گولیوں سے چھنی کرنے کے لیے۔ میں گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ یہ قوم واقعی بڑی گندی فطرت کے مالک ہیں احسان فراموش۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ غار کے دوسرے حصے میں بھاری قدموں کی آواز سن کر اس طرف دیکھنے لگا۔ مریم بھی اس طرف دیکھ رہی تھی۔ قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی اور پھر 2 آدمی سامنے آ گئے۔ ایک کمانڈر محب اللہ تھا اور دوسرا کمانڈر رشید۔ کمانڈر رشید کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کمانڈر رشید نے جھک کر بڑی گرمجوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرے قریب ہی زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میری خیریت دریافت کی اور میرے اوپر سے کمبل ہٹا کر میرے زخم دیکھنے لگا۔ میری حالت دیکھ کر اس کے جبڑے بھیج گئے تھے۔ قریب بیٹھے ہوئے کمانڈر محب اللہ نے بھی اس کی اس کیفیت کو محسوس کر لیا تھا۔ بڑا حوصلہ مند اور آہنی اعصاب کا مالک ہے یہ نوجوان، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب یہ ہمیں بے ہوشی کی حالت میں ملا تھا تو مجھے امید نہیں تھی کہ یہ زندہ بچ جائے گا، لیکن اس کے حوصلے اور قوت ارادی کی داد دینی پڑتی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نوجوان آگے چل کر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے گا۔ اس کا حوصلہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، کمانڈر رشید نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ سری نگر گلمرگ شاہراہ پر فوجی کے کانوائے تباہ کرنے میں اس نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا تھا وہ قابل تعریف ہے۔ اس کے حوصلے کی داد دینی چاہیے۔ اتنا بڑا صدمہ جس طرح جھیل گیا ہے وہ بڑے جگرے کی بات ہے۔ وہ چند لمحے کو خاموش ہوا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے قصبے میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے یاد رکھنا، اور ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا جو وادی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر غازب بھارتیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ آزادی قربانیوں کی باہوں میں ملتی ہے۔ اگر تم یہ سب کچھ یاد رکھو گے تو ہمارے ان بہن بھائیوں، بزرگوں اور بچوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ میں یاد رکھوں گا کمانڈر، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ میں بھلا کیسے بھول سکتا ہوں۔ شاباش، کمانڈر رشید نے میرا کندھا تھپتھپایا۔ اس نے ہاتھ میرے مضروب کندھے پر مارا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنی تکلیف کو ضبط کر سکا تھا۔ ڈاکٹر مریم مہمان نوازی کی رسم پوری کرتے ہوئے قہوہ بنا لائی تھی۔ کمانڈر قہوے کی چسکیاں لیتے ہوئے مریم سے میرے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ کسی بیمار کے صحت یاب ہونے میں اس کی اپنی قوت ارادی کا بڑا دخل ہوتا ہے، مریم نے اسے جواب دیا، اور شمروز تو بہت ہی مضبوط قوت ارادی کا مالک ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میں بھی سمجھ گئی تھی کہ یہ کئی ہفتوں تک اپنے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکے گا، لیکن آج دوسرا ہی دن ہے اور یہ خود سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ چند لمحے کو خاموش ہوئی اور پھر بولی، زخم بھرنے میں چند روز لگیں گے، اس کے بعد بھی
चंद रोज़ आराम की ज़रूरत होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि ये आराम नहीं करेगा। बात ख़त्म करते हुए उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। हाँ, कमांडर मुहिबुल्लाह भी मुस्कुरा दिया। मैं इसकी आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि इसके हाथ राइफल उठाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मैं खामोश बैठा दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। अपने बारे में इन तजर्बाकार मुजाहिदीन की आरा सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं वाकई एक बार फिर राइफल उठाने के लिए बेताब हो रहा था। और फिर उनकी गुफ्तगू का मौजू बदल गया। भारतीय परिंदों ने सोपोर में जो तबाही फैलाई है, उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए तुमने क्या सोचा है मुहिबुल्लाह? कमांडर रशीद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरे जहन में एक मंसूबा है, मगर मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। कमांडर मुहिबुल्लाह ने जवाब दिया। तुम जानते हो, ये भारतीय फौजी इस किस्म की कोई बड़ी कार्रवाई करने के बाद बहुत मोहतात हो जाते हैं, और ये भी जानते हैं कि हम इनकी फ़ौजी कैंपों को निशाना बनाएंगे। यूँ तो फ़ौजी कैंपों के इर्द गिर्द उनका पहरा बड़ा सख्त होता है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर वो कुछ ज़्यादा ही मोहतात हो जाते हैं और किसी अजनबी को कैंप के आसपास देखते ही गोली से उड़ा देते हैं। हमें जल्दबाजी से काम लेने के बजाय चंद रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे तुम्हारे जहन में क्या मंसूबा है? कमांडर रशीद ने पूछा। गुलमर्ग, कमांडर मुहिबुल्लाह ने जवाब दिया। तुम जानते हो, गुलमर्ग एक बहुत बड़ी छावनी बन चुकी है। ये छावनी शहर के मशरिक में पहाड़ के दामन तक फैलती चली गई है, और शायद इस तरफ वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ना चाहते, इसलिए वो शहर के जनूब की पहाड़ियों में भी एक बहुत बड़ा कैंप बना रहे हैं। 1 महीना पहले मैंने अपनी छोटी छोटी पहाड़ियों से बहुत दूर तक इन्हें खारदार तारें लगाते देखा था। खारदार तारों की इस पहाड़ में जगह जगह निगरान चौकियाँ भी बना रखी हैं, ताकि कैंप के बाहर दूर दूर तक निगाह रखी जा सके। इस तरफ की पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं हैं। कैंप बनाने के लिए वो यकीनन बहुत अच्छी जगह है। वो चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला। मेरे आदमी उस इलाके पर मुसलसल निगाह रखे हुए हैं और मुझे इनकी रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं। मुझे मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक उस कैंप में फ़ौजी ट्रकों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है, लेकिन हमें चंद रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा और ये देखना है कि वहाँ उनकी सरगर्मियाँ क्या रुख इख्तियार करती हैं। इस तरफ से मैं भी गाफिल नहीं हूँ, कमांडर रशीद ने उसके चुप होने पर कहा। मेरे आदमी भी इलाके पर निगाह रखे हुए हैं और मुझे मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वहाँ असला और गोला बारूद का डिपो कायम किया जा रहा है। ये बड़ी तशवीशनाक खबर है, कमांडर मुहिबुल्लाह ने कहा। गुलमर्ग की छावनी पहले ही हमारे लिए बहुत ख़तरा बनी हुई है। उस छावनी की वजह से इस इलाके में हमारी सरगर्मियाँ महदूद होकर रह गई हैं। अगर ये डिपो बन गया तो हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसका हल सोचना होगा। वो खामोश होकर दाढ़ी खुजाने लगा, फिर बात जारी रखते हुए बोला। मेरा मंसूबा यही था। मेरा ख्याल था कि वहाँ कोई कैंप कायम किया जाएगा और मैं इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए चंद रोज़ इंतज़ार करना चाहता था। इंतज़ार तो अब भी करना पड़ेगा। मेरा ख्याल में अभी वहाँ असला जमा होना शुरू नहीं हुआ। हमें इस इलाके की निगरानी सख्त कर देनी चाहिए और जैसे ही वहाँ गोला बारूद जमा होना शुरू हो, हल्ला बोल देना चाहिए। मैंने भी यही सोच रखा है और इसके लिए अपने तौर पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, कमांडर रशीद ने कहा। कैसी तैयारियां? मुहिबुल्लाह ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। इस इलाके के आसपास असला जमा करने की, कमांडर रशीद ने कहा। हम राइफलों या मशीन गनों से उस कैंप को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे गोला बारूद के इस डिपो को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। मसलन, कमांडर मुहिबुल्लाह ने पूछा। रॉकेट, कमांडर रशीद ने जवाब दिया। मेरे पास भारतीय फौजियों से छीने गए 3 बजूका और 5 रॉकेट मौजूद हैं, लेकिन इनसे काम नहीं चलेगा। हमें ज़्यादा रॉकेटों की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर 2-3 LMG भी मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 1 LMG तो मेरे पास है। लॉन्चर और रॉकेट कौन से हैं? मुहिबुल्लाह ने पूछा। रूसी साख्त के हैं, कमांडर रशीद ने कहा और रॉकेटों के बारे में बताने लगा। ठीक है, कमांडर मुहिबुल्लाह ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं भी इन चीज़ों का बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा। ये कार्रवाई इसलिए भरपूर अंदाज में होनी चाहिए कि वो लोग गुलमर्ग से अपनी छावनी उठाने पर मजबूर हो जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, कमांडर रशीद बोला। एक ना एक रोज़ गुलमर्ग तो क्या, इन्हें वादी में हर जगह से अपना बोरिया बिस्तरा समेटना पड़ेगा। चंद लम्हे खामोशी रही और फिर वो लोग वादी की मजमुआ सूरत हाल के बारे में बातें करने लगे। मैं बड़ी तवज्जो से उनकी बातें सुन रहा था। दोपहर के वक्त वो दोनों वापस चले गए। उनके जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद उसी गार की एक तरफ नंगे फर्श पर सोए हुए वो दोनों मुजाहिदीन भी जाग गए। उन्होंने रात भर गार के बाहर पहरे की ड्यूटी दी थी। वो इस कदर गहरी नींद सोए हुए थे कि उन्हें मुहिबुल्लाह और कमांडर रशीद के आने और जाने का पता नहीं चला था। डॉक्टर मरियम ने उनके लिए रोटियां दस्तरखान में लपेट रखी थी, अलबत्ता कहवा ताज़ा बना दिया। वो लोग रोटियां खाकर 4 बजे के करीब अपनी राइफलें संभाल कर बाहर चले गए।
کیونکہ ان کی جگہ جو مجاہد ڈیوٹی دے رہے تھے انہیں شام کے اندھیرا پھیلنے سے پہلے بارہمولہ واپس پہنچنا تھا۔ ڈاکٹر مریم مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ وہ نہ صرف زخمی مجاہدین کی مدد کرتی تھی بلکہ ان کے لیے کھانا بھی وہی پکاتی تھی۔ کھانے میں وہی نمک والی روٹیاں ہوتی تھی۔ کبھی کبھار کوئی مجاہد بارہمولہ سے گوشت وغیرہ بھی لے آتا تھا۔ کہیں دور جا کر کوئی جانور شکار کر لیا جاتا تھا۔ اس طرح کبھی کبھار گوشت بھی کھانے کو مل جاتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور میں ڈاکٹر مریم کی خدمت اور اپنی ول پاور کی بدولت بڑی تیزی سے صحتیاب ہونے لگا۔ جسم کے مختلف حصوں پر بعض چھوٹے زخم تو بالکل ٹھیک ہو چکے تھے، ٹانگ کے دونوں زخم بھی بھر چکے تھے، البتہ کندھے کی تکلیف میں کچھ زیادہ کمی نہیں آئی تھی۔ مجھے شبہ تھا کہ ہڈی میں فریکچر نہ ہو گیا ہو۔ اس غار میں ایکس رے کا تو ظاہر ہے کوئی بندوبست نہیں تھا، مگر ڈاکٹر مریم ایک ماہر اور تجربہ کار سرجن تھی۔ وہ کئی برسوں تک آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف ہسپتالوں میں خدمات انجام دے چکی تھی اور 2 سال سے مجاہدین کی مدد کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ہڈی میں فریکچر نہیں تھا، کیونکہ اس کا خیال میں اگر فریکچر ہوتا تو میں اپنے کندھے یا اس بازو کو بھی حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ 8 دن بعد میں اٹھ کر آہستہ آہستہ غار میں تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگا اور پھر ایک روز ڈاکٹر مریم کو بڈگام جانا پڑ گیا۔ یہ قصبہ بارہمولہ سے قریباً 40 میل اور سری نگر سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ بڈگام کے نوائی پہاڑوں میں ایک ایسا ہی خفیہ غار تھا جہاں زخمی مجاہدین کا علاج اور دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ بارہمولہ سے بڈگام تک جانے والے 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ پہلے سری نگر جائے اور پھر وہاں سے بڈگام کا رخ کیا جائے، اور دوسرا راستہ کروڑ اور ماگام نامی صوبوں سے ہو کر جاتا تھا۔ اس راستے سے فاصلہ نسبتاً کم تھا، اس طرف کوئی باقاعدہ اور پختہ سڑک نہیں تھی، پتھریلے راستے تھے جن پر کھٹارہ سی بسیں یا جیپیں چلتی تھیں، لیکن اس طرف بھی بھارتی فوجیوں کے دستے پیٹرولنگ کرتے رہتے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وادی کشمیر کا کوئی بھی علاقہ ان کے ناپاک قدموں سے محفوظ نہیں تھا، مگر فوجیوں کی کڑی پیٹرولنگ کے باوجود مجاہدین اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ بارہمولہ سے بڈگام پہنچنے کا ایک تیسرا راستہ بھی تھا جسے باقاعدہ راستہ نہیں کہا جا سکتا۔ پہاڑوں میں بل کھاتے ہوئے تنگ سی پگڈنڈیاں تھیں جن پر پیدل یا صرف خچروں پر سفر کیا جا سکتا تھا، اور کوئی سواری ان راستوں پر سفر نہیں کر سکتی تھی۔ مجاہدین عام طور پر ایسے ہی راستوں پر پیدل خچروں پر یا پھر کبھی کبھار موٹر سائیکلوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ ایسے راستے مجاہدین کے لیے سب سے زیادہ محفوظ تھے کیونکہ بھارتی سرما اتنے تنگ راستوں کی طرف آنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر مریم نے یہاں تیسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اسے لینے کے لیے ایک موٹر سائیکل سوار مجاہدین غار میں پہنچ گئے۔